ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے۔ نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 بار۔ 5ویں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد، ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ 6ٹھی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ دیکھ رہے ہیں نا آپ سامنے، 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع۔ 7ویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ پھر تحلیل کے کلمات، اس کے بعد تسبیحات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومہا، دوام سے کیا جائے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں۔ بعض روایات پہ اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے، یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمد للہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمد للہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی، رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے۔ ہوتا تو یہی ہے نا، حقیقت ہے۔ آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جو ہے کچھ مشکل نہیں، اور دائیں ہاتھ پہ صرف آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا، جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ۔ وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے۔ معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں۔ نمبر 11 رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نمبر 12 رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ پھر ہے نمبر 13 اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ۔ پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت
وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں. پھر 15 نمبر پہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ. یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط سلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا. نمبر 16 رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. نماز فجر اور نماز مغرب کے کچھ دیگر اذکار، یعنی باقی نمازوں کے سب کے ایک ہے، فجر اور مغرب میں کچھ اور بھی ہے. فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا. اس وقت آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی. پھر آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی. یہ کون سی 2 رکعتیں تھیں؟ تہجد. اور ان میں بہت طویل قیام اور رکوع اور سجدے کیے. پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی. پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، 6 رکعتیں پڑھی. ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے. سبحان اللہ، یعنی کتنی مشقت اٹھاتے تھے آپ. پھر آپ نے 3 وتر پڑھے. پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا. اب تہجد پڑھنے کا ایک اور طریقہ معلوم ہو گیا، کیونکہ سوال تھا نا کہ 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں اور پھر ایک اور پڑھی جا رہی ہے ایک ہی سلام سے ساری. تو اسی طرح یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے 2 پڑھی پھر آرام کر لیا، پھر 2 پڑھی پھر آرام کیا پھر پڑھی. نیکسٹ ہے فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار. فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار، ٹھیک ہے، 100 دفعہ والے 2 اذکار. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. یہ کب پڑھنے؟ فجر کے بعد. نمبر 2 پڑھیے اس کو. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا، کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے. لا علمی جو ہے، نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ، کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی، شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب ہے. مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں ذکر کرنا. عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد التحیات کی حالت میں اٹھنے سے پہلے، یا مغرب کی نماز ٹھیک ہے، ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو ہر بار اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے 10، اور یہ اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت اور شیطان مردود سے پناہ دینے والے ہوتے ہیں، اور کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا. یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل
افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر ان کلمات کو پڑھا ہو یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر انہی کلمات کو مغرب کے وقت اگر پڑھتا ہے انسان مغرب کے بعد تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. صبح تک شیطان سے حفاظت. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے کیونکہ بعض اوقات سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے. افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ 2 زانوں ہو کے بیٹھنا. لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے, کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے, تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں ہو کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں. اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں, صرف ریسٹ کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت. اس میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. نماز میں اتحیات ہمیں ایسے کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ اور کچھ پوزیشن تو بیٹھنا ہی بھی منع ہے. کون سی پوزیشن بیٹھنا منع ہے؟ ہاں ایسے گھٹنے اوپر کر کے, کیونکہ یہ بہت ریلیکسنگ سی پوزیشن ہے نا. اس میں انسان عام طور پر جب بالکل کیئر فری بیٹھنا ہوتا ہے تو اس طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا, ریسٹ ریلیکس کرنے کے لیے. لیکن 4 زانوں بھی یہ ہے کہ آرام ہو جاتا ہے بہت. اس طرح بیٹھنے میں ذرا تھوڑی سی ایکٹیو بھی ہوتا ہے, تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, پاؤں سو بھی جاتے ہیں. یہ جو بیٹھنے کی ممانعت ہے تو یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف ذکر کی محفلوں میں اور نماز کے بعد؟ یہ جو گھٹنوں کے اوپر یہ ہر وقت ہی پسندیدہ نہیں ہے جی, کیونکہ اس میں ننگا ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے. اور اگر کپڑے ٹائٹ ہو تو ویسے ہی اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں, سی تھرو نہ بھی ہو, ٹائٹ ہو تو جسم کا ہر حصہ الگ نظر آ رہا ہوتا ہے, الگ الگ ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی. فرض نماز کے بعد جو ہماری ترتیب تھی اللہ اکبر اور استغفر اللہ, تو یہ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے, اس کے بعد پڑھیں گے. استاد ایک کوشچن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے بعد فجر کی سیدھی کروٹ لیٹا کرتے تھے, یہ پہلے پڑھا تھا نماز جی ہاں, ایسا سنت؟ جی جی بالکل. جزاک اللہ خیر. میرا سوال فرض نماز میں جو تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صرف فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد قرات آپ نے بتایا کہ سنتوں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ جی سنتوں میں بھی ایسے کرتے, قرات پڑھتے ہیں. قرات پڑھتے ہیں, لیکن اگر کبھی بھول جائیں, ہوتا ہے نا کبھی انسان بھول جائے تو نماز ہو جاتی ہے. استاد ہمیں سکھایا ہی نہیں. کبھی تیسری اور سنت کے چوتھی بعد نہیں پڑھی آپ نے قرات, اوکے اب کر لیا کر. اب کریں گے انشاءاللہ. استاذہ یہ میرا کافی عرصے سے کوشچن تھا کہ ابھی بھی ہم نے تشہد کی حالت میں نا یہ پڑھا فتنہ تو مسیح دجال سے بچنے کی دعا ہے, تو انسان کو ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک میں نے کہاں زندہ رہنا ہے. تو یہ تھا میرا کوشچن, یہ کب سے تھا کہ میں نے کہیں سنا تھا آپ کے لیکچر میں کہ قبر میں بھی اس کا سوال کیا جائے گا, اتنا بڑا یہ فتنہ ہے. قبر کا جو وہ نا کہ فتنہ ہے مسیح دجال کے قریب قریب ہے, وہ قبر کا جو فتنہ ہے, فتنۃ القبر آتا ہے نا دعاؤں میں, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن عذاب القبر. تو فتنۃ القبر کیا؟ قبر کا امتحان, سوالات. تو وہ اتنی سختی سے ہوں گے کہ وہ مسیح دجال کے فتنے سے قریب تر ہے. وہ فتنہ بھی قبروں میں انسان آزمایا جائے گا. سادہ جب یہ ساری باتوں کی نالج آ جاتی ہے اور روز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کبھی آپ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گی, بیکاز لائف از سو بزی ہیئر. جیسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اپنی ان مصروفیات کو ختم کریں یا کم کریں جن کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تو ہماری ضروریات ہے نا, کھانا پینا پکانا, کپڑے دھونا, گھر صاف کرنا, یہ تو ہے. لیکن کچھ چیزیں ہم نے ایکسٹرا ڈالی ہوئی ہیں, ان چیزوں کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے فوکس ہونے کی ضرورت ہے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے تو تبھی نا. اور پھر یہ ہے کہ ہر روز ساری چیزیں کرنے کی نہیں ہے, کچھ چیزیں تو لازمی کر لینی چاہیے جن کی پابندی لازم ہے. کچھ چیزیں کبھی ایک دن ایک چیز دوسرے دن دوسری, ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک دن 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا, تو اگر دوسرے دن 10 دفعہ بھی پڑھا اور تیسرے دن 25 دفعہ بھی پڑھا تو اس سے کیا ہوگا؟ اب سبحان اللہ بحمدہ 100 دفعہ کبھی پڑھ لیا اور کبھی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لیا, تو یہ ساری سنتیں بھی اس طرح زندہ ہو جائیں گی. اور ورائٹی رہنے سے توجہ زیادہ ہوتی ہے. اس میں طریقہ یہ ہے پابندی کا, کوئی چیز کہیں لکھ کے رکھ لیں, کوئی ریمائنڈر کہیں ڈال لیں, کوئی ریمائنڈر کہیں ڈال لیں. پھر آپ دیکھیں گے شروع میں ہر چیز مشکل ہوگی, اوور ویلم ہوں گے, لیکن کرتے 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 یہ آپ کی عادت بن جائے گی کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں آئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.